وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے الجمعہ. آگے جا کر آیت نمبر 9 کے اندر من یوم الجمعہ یہ لفظ آئے گا. اسی لفظ کی مناسبت سے اس کا نام اور عنوان جمعہ قائم کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز عشاء میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان کرنا ہے. اس سے پہلے سورہ صف آپ نے پڑھی. سورہ صف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تکمیلی مراحل بیان کیے گئے اور اس میں ابتدائی مراحل بیان کیے گئے. یسبح پاکی بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ما جو چیزیں فی السماوات آسمانوں میں ہیں وما اور جو چیزیں فی الارض زمین میں ہیں. الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. یہاں مسلسل اللہ رب العالمین کے 4 صفاتی اسما کو بیان کیا گیا. یہ گویا ایک تمہید ہے اور اللہ رب العالمین کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے آگے اصل موضوع کو شروع کیا جا رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، وہی اللہ تبارک و تعالی جس کی آسمان و زمین کی ساری چیزیں تسبیح پڑھتی ہیں. وہی اللہ تعالیٰ جس کی بادشاہت ہے، جو پاک ہے ہر عیب سے، جو غالب تر ہے اور جو بہت ہی بڑا حکمت کا مالک ہے اور حکمت کا خالق ہے. وہی ہے الذی جس نے بعثا بھیجا فی الامیین ان پڑھوں میں رسولاً ایک عظیم الشان رسول منہم انہم میں سے، یعنی اہل عرب جو قرآن حکیم کے مخاطب اول ہیں ان میں ہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا. اب یہاں سے مقصد رسالت بیان کر رہے ہیں.
کہ وہ نبی دنیا میں تشریف کیوں لائے؟ کیا حکومت کرنے کے لیے آئے؟ تعویذ بانٹنے کے لیے آئے؟ لوگوں کو بیماریوں سے شفا دینے کے لیے آئے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے آیات ہی، اپنے اللہ کی آیات کی۔ تو تلاوت کتاب یہ پہلا مقصد بعثت رسالت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تلاوت کتاب اللہ یہ پہلا مقصد بعثت رسالت ہے۔ پھر جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اگلے مراحل انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو تلاوت قرآن ہی کا پتہ نہیں، وہ قرآن حکیم پڑھ ہی نہیں سکتا، تو آگے وہ کیا کرے گا؟ مفہوم کیا سمجھے گا؟ اس کا پیغام کیا سمجھے گا؟ عمل کیا کرے گا اس کے اوپر؟ تو تلاوت کتاب اللہ یہ وظیفہ نبوی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، ان ان پڑھوں کو۔ پہلے تو قرآن ان کے سامنے پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، غلط عقائد سے ان کو پاک کرتا ہے، برے اعمال سے ان کو پاک کرتا ہے، غلط عقیدے سے اور برے اخلاق سے وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے وہ ان کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، اس سے حدیث پاک مراد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سیکھنے اور جاننے اور اسلام کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جہالت اور اسلام کا، جہالت اور مسلمان کا، جہالت اور نبوت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا، بعثت نبوی کے مقاصد بیان کرنا، کہ نبی دنیا میں کیوں تشریف لائے، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا، تلاوت کتاب اللہ اور انسانوں کو برے عقائد سے پاک کرنا اور برے اخلاق سے ان کو پاک کرنا، اور کتاب و سنت کی تعلیم دینا، یعنی کتاب و سنت سکھانا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، لفی، یہ لام تاکید کا ہے، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر، ان کی گمراہی کی داستانیں عجیب و غریب ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کی جہالت کی اور کیا تصویر کشی کی جا سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون کا، شادی شدہ کا، کسی شادی شدہ مرد کا جو ہے انتقال ہو جاتا تھا اور وہ صاحب اولاد ہوتا تھا، تو بڑا بیٹا جو ہے وہ گویا حقدار سمجھتا تھا اپنی ماں کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا۔ اس سے بڑھ کر کیا جہالت تھی! اور بھی بہت ساری داستانیں ان کی جہالت کی، لیکن اسی کے اوپر باقی چیزوں کو آپ قیاس کر لیں کہ اس سے پہلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، وَإِن كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی کے اندر، وآخرین منہم، اور وہ رسول بھیجے گے ان میں سے دوسروں کی طرف، لما، جو اب تک نہیں، یلحقوا بہم، ملے ان کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب کے ان ان پڑھوں ہی کی طرف نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد قیامت تک جتنے آنے والے ہیں ان سب کی طرف بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا بحیثیت نبی۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یُؤْتِیہ وہ دیتا ہے اس کو، مَن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اشارہ ممکن ہے کہ سورہ والضحیٰ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ کہ ہم نے آپ کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ بغیر مال کے تھے ہم نے مال عطا فرمایا، آپ راہ حق کے متلاشی تھے ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہاں بھی چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ ہے تو ذالک فضل اللہ، اس لیے کہ یہود یہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے جیسے آپ گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ تورات میں اور انجیل میں اور گزشتہ آسمانی کتب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، سورہ صف میں پڑھا۔ ایسی آیات کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں آنے والے نبی احمد کی خوشخبری سنانے والا ہوں، اور آج بھی ان کتابوں کے اندر تذکرہ موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، باوجود ہے کہ ان کتابوں کے اندر تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود آج بھی کہیں پر جو ہے وہ نام کے ساتھ، کہیں پر نام کو بدل کر دوسرے لفظ کے ساتھ، اور کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن یہود یہ چاہتے تھے، ان کی تمنا یہ تھی کہ وہ نبی ان ان پڑھوں میں نہ ہو بلکہ ہم میں سے وہ نبی ہو، اور اسی لیے ان کا ایک بڑا طبقہ جاننے کے باوجود بربنائے حسد، بربنائے تعصب جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے۔ تمہیں اس پر کیوں اعتراض ہے کہ اسے ان پڑھوں کے اندر پیدا کیا گیا؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گے تورات، سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات عطا فرمائی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حکیم کی دولت عطا فرمائی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گے تورات، ثم پھر لم یحملوها نہیں اٹھایا انہوں نے اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جن کو تورات عطا کی گئی لیکن انہوں نے تورات کے پیغام کو قبول نہیں کیا، وہ تورات کے پیغام پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کمثل الحمار، جیسے مثال گدھے کی، یحمل اسفارا لادتا ہے کتابیں، اٹھاتا ہے کتابیں۔ وہ امت مثال دے کر سمجھا ہمیں رہے کہ وہ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ان کو کتاب اللہ سے لینا دینا ہی نہیں، ان کی مثال تو گدھے کیسی ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لاد دو، اسے کیا بتا گئے کتابیں جو ہیں وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ انتہائی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، ان کو چھوڑیے کہیں ہم اس کا مصداق نہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ عطا فرمائی، پریس کا زمانہ ہے، قرآن حکیم جو ہے وہ مساجد میں رکھے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر رکھے ہوئے ہیں، انتہائی تعلیمی ترقی کا زمانہ ہے، مختلف جو ہے مضامین کے اندر انتہائی پسماندہ ترین علاقوں کے نوجوان جو ہے وہ سکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پروفیسر ہیں، لیکن کتاب اللہ جو ہے
وہ رکھی ہوئی ہے مسجدوں کے اندر، کتاب اللہ کی گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے. فرمایا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کی مثال کہ اس کے اوپر کتابیں لاد دی، نہ وہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال ان لوگوں کی جو دیے گئے تورات، ثم پھر لم يحملوها نہیں قبول کیا انہوں نے تورات کے پیغام کو، کمثل الحمار مثال مانند گدھے کے، یحمل اسفارا لادے ہوئے ہیں کتابیں، صفر سے اسفار. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور نہیں راہ دکھاتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ظالم لوگوں کو. عقل اس لیے دی تھی کہ وہ کتاب اللہ کو سمجھیں، پڑھیں، پڑھائیں، عمل کریں، لیکن جو اپنی اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو وہاں لگانے کے بجائے کسی اور جگہ لگائیں، اسی کو ظلم کہتے ہیں. ظلم کا معنی ہے کہ جو چیز جہاں کی حقدار ہے اس کو وہاں سے ہٹانا، اسی کو ظلم کہتے ہیں. ہماری عقلیں، ہماری صلاحیتیں، ان کا حق یہ تھا، قرآن حکیم کا حق یہ تھا کہ بھئی یہ صلاحیتیں اس کے لیے لگتی، اس کے بجائے یہ صلاحیتیں دوسری جگہ پر لگ رہی ہیں، اسی کو ظلم کہتے ہیں. اور ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے وہ لوگوں جو یہودی مذہب اختیار کر چکے ہو، اے یہودیوں، ان زعمتم بے شک اگر وہ گمان کرتے ہیں، انکم اگر تم گمان کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہو، من دون اللہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی، کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، محب تو کہتے ہی تھے، محبوب ہیں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو بس تھوڑا سا عذاب ہمیں چھوئے گا، باقی ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے خاص ہیں، چہیتے ہیں، محبوب ہیں. تو کہا یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اگر تمہیں یہ یقین ہے، تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا گمان ہے، انکم اولیاء اللہ، انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہو، من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی صرف تم ہی. فتمنوا الموت، پھر تم تمنا کرو موت کی اگر تم اس کہنے میں سچے ہو. فرمایا ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بسبب اس کے جو بیما، بسبب اس کے جو قدمت ایدیہم انہوں نے آگے بھیجا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم باطل کے اوپر ہیں. بہرحال اس آیت سے مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کو جو ہیں وہ دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے کہنے میں سچے ہو تو تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے مل کر دعا کرتے ہیں. جو ہم میں سے باطل پرست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غرق فرما دے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل لعین نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر میں نے تمہیں کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو کہا لأطأن، میں رون دوں گا آپ کی گردن. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتا لأخذته الملائکۃ عیانا، تو سب کے سامنے فرشتے اس کو پکڑ کر تکا بوٹی کر دیتے ابو جہل کی. اسی طرح فرمایا اگر یہودی مباہلے پر آ جاتے تو آنے والے یہودی اور ان کی اولادیں ختم ہو جاتے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا.
فرمایا چونکہ وہاں یہ کہنا تھا کہ ہم میں سے جو باطل پر ہے اللہ اسے موت دے دے، اور وہ سمجھتے تھے ہم باطل پرست ہیں، وہ کبھی نہیں آتے۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اور نہیں تمنا کریں گے وہ کبھی بھی موت کی، بس سبب بوجہ اس کے قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم انہوں نے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے ظالموں کو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک موت جس سے تم بھاگتے ہو اس سے وہ ضرور ملنے والی ہے تم کو، ثم پھر تردون لوٹائے جاؤ گے تم، الی طرف جاننے والے غیب اور حاضر کے، جو رب غیب کو اور حاضر کو جانتا ہے اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو کچھ تھے تم کرتے۔